أشرقت نفسي بنور من فؤاد. لوگ سوجھ بوجھ والے لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، تفکر اور تدبر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہمارے پروردگار تو نے اس سارے نظام کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں فرمایا، تیرا ہر کام بھرپور از حکمت ہے. سبحانک وقنا عذاب النار، تو پاک ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. ہم دنیا کے اعتبار سے عقل مندی اور سمجھداری کے مختلف معیار مقرر کرتے ہیں. کسی کو کسی اعتبار سے سوجھ بوجھ والا عقل والا سمجھتے ہیں، کسی کو کسی اعتبار سے بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا ذی ہوش آدمی ہے. مگر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جن عقل مندوں کا تعارف کروایا ہے، پہچان کروائی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تم مال و دولت کے زیادہ اکٹھے کرنے والے کو عقل مند سمجھتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی سائنسدان کو عقل مند سمجھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی زیادہ ٹیکنیکل فنون سے واقف ہے، اس کو تم عقل مند سمجھتے ہو تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. جنہوں نے دنیا میں مختلف ایجادات کی ہیں، آپ دیکھیں وہ کوئی چھوٹی عقل والے تو نہیں تھے یا موٹی عقل والے تو نہیں تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے ایجادات کی ہیں. کہ جس نے جہاز ایجاد کیا، لوہے کو آسمانوں پہ اڑایا، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا، کہاں سے کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے، اور جس نے ریڈیو بنایا، جس نے گھڑی بنائی، یہ کوئی معمولی ذہن کے لوگ تو نہیں تھے. اور پھر یہی ٹیلی فون کا سلسلہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچا، موبائل اور نیٹ اور فلاں چیزیں ترقی کی، کون کون سی منزلیں طے نہیں کی. کیا خیال ہے یہ کوئی جاہل اور کم ذہن والے لوگ تھے، عقل کی کمی والے لوگ تھے؟ اور ان کو اللہ نے سمجھدار اور عقل مند لوگ نہیں کہا. اگر ایسا ہوتا تو پیچھے بڑی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے نقوش اور نمونے آج دنیا میں موجود ہیں. آج کی جدید دنیا جدید ٹیکنالوجی اور سائنس سے بھری پڑی ہے. ان لوگوں کی ان نشانیوں اور نمونوں کو دیکھ کر انگشت بدلتا اور حیرت سے بھرپور رہ جاتی کہ انہوں نے کیسی کیسی ترقیاں کی ہیں، کہاں کہاں تک پہنچے. عاد اور سمود، ان کے کارنامے، پہاڑوں کے اندر کھود کے بنائے ہوئے ان کے مکان اور مکانات کے نقش و نگار جنہوں نے دیکھے ہیں، ہم نے تو پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. انہوں نے دیکھ کے وہ انگشتے بدلنا رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں. اور ان کی تعمیرات کی مضبوطی آج بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری پرانی تعمیرات ہیں. مثال کے طور پر 2000 سال سے زیادہ پرانی تعمیر ہے استنبول کی جو دیوار ہے، قسطنطنیہ کی جو قلعے کی دیوار ہے، بیرونی دیوار. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو وہ کتنی موٹی دیوار ہے، کتنی بڑی دیوار ہے. اس کے اوپر بلا تکلف گاڑیاں چل سکتی ہیں اس دیوار کے اوپر. اور 2000 سال سے زیادہ عرصے سے وہ قائم ہے اور بدستور قائم ہے. اس پر کتنے حملے ہوئے، وہ بس نہیں ہوئی. وہ کوئی کم ذہن والے لوگ تھے، مگر عقل تو تھا، ان کا ذہن تو مضبوط تھا.
اور اللہ کو جو عقل مطلوب ہے وہ عقل سلیم مطلوب ہے، وہ سلامتی والی عقل مطلوب ہے۔ اب کیا کہیں گے اس بات کو؟ ایک آدمی جناب خود تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر محنت کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچے، لوہے پر محنت کر کے آسمانوں پر اڑائے اور روڈوں پر گاڑی کو چلائے اور ریل پٹری پر چڑھائے، یہ انسان ہی نے بنایا۔ اپنی خود ایسی ایجادات کرے اور خود اپنے ایجاد کرنے والے، اپنے بنانے والے کی پہچان نہ رکھے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند ہے؟ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو پہچانے۔ میں یہ چیزیں بنائی ہیں، ان کا موجود میں ہوں، ان چیزوں کو میں نے بنایا ہے، یہ فلاں کارخانے میں بنی ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر فلاں جگہ پر بنا ہے، اس کا یہ فنکشن ہے، یہ کپڑا ہے، یہ چادر ہے، یہ ٹوپی ہے، بندے کی جگہ ہے۔ تو ہر بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر آدمی غور کرے تو اس کے بنانے والے کا تصور و خیال ذہن میں آتا ہے۔ اب آدمی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے۔ یہاں تو دوستو ایک ایک چیز آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور ایک ایک چیز پر آپ غور کریں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا ہوگی۔ آپ آج کل یہ موبائل ان پر غور کرتے ہیں کہ بھئی انسان نے کیسا بنایا اور کیا کیا اس کے اندر فنکشن رکھی ہیں۔ یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر ساری دنیا بھری پڑی، اس کو تو آپ نے دیکھا، اب اس کے بنانے والے کو دیکھو، اور پھر جس دماغ نے اس کو بنایا اس دماغ کو دیکھو، اور اس دماغ کے بنانے والے کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا انسان کی ابتدا ہم نے مٹی سے کی، اور پھر اس کے بعد آگے اس کی نسل کو نطفے سے چلایا، نطفے سے چلایا، اور وہ نطفہ ایک گندا قطرہ ہے، اس کو آپ اپنے کپڑوں پر لگا ہوا برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کپڑے دھوتے نہیں ہیں، جسم پر لگا ہو جسم کو دھوتے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو فریش اور پاک تصور نہیں کرتے۔ بحیثیت مسلمان آپ کا اپنا مادہ اپنے جسم پر لگا ہوا ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی براز ہے، پیشاب پاخانہ ہے، جیسے پیشاب پاخانے کو برداشت نہیں کرتے، ایسے ہی نطفے کو بھی کوئی اپنے جسم کے ساتھ لگا برداشت نہیں کر سکتا۔ کپڑے میں کبھی لگا جب تک دھوتا نہیں ہے، چین نہیں آتا۔ اب وہ فرماؤ اس نطفے کے ہم بنے ہوئے ہیں، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ اس گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے فرمایا من ماء مہین، بے قدر اور بے حیثیت پانی کے قطرے سے تو ہے میں نے پیدا فرمایا، اللہ فرماتے۔ اب غور فرماؤ، اسی بے قدر اور بے حیثیت پانی کے قطرے سے گوشت بھی بنایا، ہڈیاں بھی بنائی، اس کے اوپر جلد بھی چڑھائی، دل بھی اسی سے بنایا، جگر بھی اسی سے بنایا، گردے بھی اسی سے بنائی، آنتیں بھی اسی سے بنائی، اور یہ دماغ بھی اسی سے بنایا، یہ کان بھی اسی سے بنائے، یہ ناک بھی اسی سے بنائی، یہ زبان جو بول رہی ہے چکھ رہی ہے طرح طرح کے ذائقے، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، کھٹی کی کھٹے کی بھی کھٹاس کی بھی سینکڑوں قسمیں، میٹھا ہے تو مٹھاس کی ہزاروں قسمیں، کڑوا ہے تو کڑوے کی لاکھوں قسمیں، مٹھائی کی دیکھو کتنی قسمیں، ہر قسم کے ذائقے کو یہ زبان چکھتی، ہر قسم کی بولی یہ زبان بولتی۔ اس کے فنکشن میں اللہ ذرا سی خرابی لائے تو یہ زبان گونگ ہو جاتی، یہ زبان دانتوں کی چکی کے اندر پھنس جاتی، اس کو پھنسنے سے کس نے روکا؟ اور یہ جو دماغ تمام کمپیوٹر بنانے والا یہ کمپیوٹر، اس میں ذرا سی خرابی، ایک تار ادھر سے ادھر کر کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، ایک تار کے اندر اس کی سرکولیشن بند ہو جائے تو فالج کا اٹیک ہو، برین ہیمریج ہوا، فلاں ہوا، اس سسٹم پر کبھی غور کیا؟ اس نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کس
اس گندے قطرے سے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے فنکشن رکھے ہیں، اس بات پر غور کرو، اس بات کو سوچو۔ تو فرمایا جس نے خود اتنی تخلیقات کی ہیں اور اپنے بنانے والے کو، اپنی تخلیق کرنے والے کو نہیں پہچانا، تو آپ اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو ٹھیک اور سلامتی والی کہیں گے؟ ہاں، سلامتی والا دماغ تو وہ ہے، سلامتی والی عقل تو وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو پہچانے، پھر اس کی یاد میں مگن اور رطب اللسان رہے۔ اب انسان کی ممکن جو حالتیں ہیں وہ تین ہی ہوتی ہیں، تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہے، چل رہا ہو، یا کھڑا ہو، یا بیٹھا ہے، اور تیسری حالت لیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پہلو کے بل لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا یہ مطلوب ہے، اور یہی محمود ہے، یہی اللہ کو مرغوب ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور ان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کی تخلیق پر یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ خالق کے بارے میں سوچنے سے منع فرمایا، اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس بارے میں سوچنا گناہ ہے، جرم ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تمہارے ذہن میں جو تصور آ سکتا ہے وہ باطل ہے۔ اللہ ما وراء الورا ہے، انسان کے وہم و گمان سے تصور سے وہ بالاتا ہے۔ البتہ اس کی تخلیق پر، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنے کا اس نے حکم دیا، ان پر غور کرو تاکہ تم اپنے خالق کی کبریائی اور بڑائی کو پہچان سکو۔ ایک ایک چیز کو کھول دیتا آپ کے سامنے، جو کی طرف وقت نہیں ہوتا ہے، ایک ایک بات کی طرف آپ متوجہ ہو، اس کو غور فرمائیں۔ اس زمین کے اندر اللہ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں اور کتنی متضاد صفات رکھی ہیں اس کے اندر۔ یہ زمین مضبوط اتنی کہ کھربوں انسان، جانور، جنات، چرند، پرند، حشرات الارض اس کے اوپر، اس کے اندر رہتے ہیں، اس کے سوراخ نہیں ہوتے، یہ ڈوبتی نہیں ہے، ڈولتی نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ زمین کے چاروں طرف بھی پانی ہے، زمین کے نیچے بھی پانی ہے، اور طریقہ یہ ہے، ترتیب یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، پانی کے بیچ میں مٹی ڈال دی جائے اور مٹی پانی میں گھل جاتی ہے۔ یہ زمین مٹی تو ہے، اس کو پانی میں ملنے سے، گھلنے سے، کیچڑ بننے سے کس نے روکا ہے؟ بولو، اللہ نے روکا۔ کس نے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے۔ یہ دیکھو متضاد چیزیں ہیں، مٹی اور پانی متضاد چیزیں ہیں، مٹی پانی کے اندر ہے، یہ اس میں مکس نہیں ہوتی، اس کا کیچڑ نہیں بنتا، اس کا گالا نہیں بنتا، یہ نیچے ڈوبتی نہیں ہے، تو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ نے کتنے مضبوط پہاڑ رکھے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں، یہ پہاڑ زمین کو نہیں ڈوبتے، مضبوط اتنی ہے۔ اور اس کے اوپر دیکھیں، اب تو سینکڑوں منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں، سینکڑوں منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں، اتنی نرم زمین، اس کے اوپر اتنی بھاری عمارتیں کھڑی ہیں، تو ان کو نیچے دھسنا چاہیے تھا، مگر آج تک نہیں دھسی، بالکل برقرار ہے، یہ اتنی مضبوط اور اتنی سخت ہے۔ اور آپ اس کی نرمی پر غور فرمائیں، نرمی پر غور فرمائیں، کتنی نرم ہے۔ آپ دانا نیچے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، بوتے ہیں، اسی زمین سے کتنی نرمی اور باریک اوپر نکلتی ہے، بچہ اس کو ہاتھ لگائے تو وہ مشل کر ختم ہو جاتی ہے، کتنی نرم ہے۔ یہ متضاد صفات اس کے اندر رکھی ہیں۔ انسان خود اسی زمین سے، مٹی سے بنا ہے، اس کی
کی ضرورت کی تمام چیزیں بھی اللہ نے اسی مٹی اور زمین کے اندر رکھی. غلہ، اناج، سبزیاں، پھل، پھول کہاں سے آتے ہیں؟ سرزمین مہیا کرتی ہے. اور یہ پیٹرول اور یہ ڈیزل اور یہ گیس اور یہ تانبا، یہ لوہا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ دھاتیں ساری سرزمین مہیا کرتی ہے. کتنی متضاد چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر، اللہ نے اس کے ذخیرے اس کے اندر رکھے ہیں. اب اس پر آپ غور فرمائیں گے تو آدمی کہ وہم و گمان سے باہر اس کے اندر اچھائیاں اور برائیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اسی پر اللہ کی ہر تخلیق پر آپ غور فرمائیں. زمین کے نظام کے بعد آسمان کے نظام کو دیکھیں، خلاؤں کے نظام کو دیکھیں، دریاؤں کے نظام کو دیکھیں، تو آدمی اس پر غور کرے ہوئے تفکرون فی خلق السماوات والارض، ان پر آدمی تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کے سامنے بات واضح ہوتی ہے. غور و فکر کرنے کے نتیجے میں جب بات واضح ہوتی ہے تو پھر یہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، میرے پروردگار تو نے ایک ایک چیز کو بہترین کارگری کے ساتھ اور بہترین اندازے کے ساتھ بنائی ہے. ما خلقت ھذا باطلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی مبارک اور بابرکت ہے وہ ذات اور ان سب کی تخلیق کرنے والی ہے. تو یہ اس رب کو، اس مالک کو، اس خالق کو، اس کو پہچاننا ہے اور ہمہ وقت اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے. یاد کرنے اور یاد رکھنے کے بارے میں گزشتہ گفتگو میں تھوڑی سی وضاحت ہو چکی ہے. تو فقط نماز تک محدود، یہ تو فریضہ اللہ کی طرف سے عائد کرنا پہلا فرض ہے، اور فقط جو ہم چیزیں اختیار کی ہوئے ان پر قناعت کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو اور اپنے سارے نظام کو سمجھ کر اللہ کی بھلائی کے تصور کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.